نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اپنے رب کے شکر گزار بنو۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 425 حکایات پیج نمبر 57 پر ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے نام ایک خط لکھا جس میں یہ نصیحت بھی تھی، اپنے مال میں اللہ پاک کے حقوق کو ادا کرو اور مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، یعنی ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، ترجمہ کنز ایمان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نا شکری۔ پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 40۔ اور تم فخر و خود پسندی سے اجتناب کرنا اور اسی طرح اپنے رب کے دیے ہوئے مال کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہاری کسی شرافت کی بنا پر تمہیں ملا ہے یا کسی ایسی فضیلت کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مال نہیں دیا۔ پھر اگر تم نے اللہ پاک کے شکر میں کوتاہی کی تو فقر و فاقہ کا مزہ چکھو گے اور ان لوگوں میں سے ہوگے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر سرکشی کی اور ان کو اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ شیخ مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اللہ عنہ کی جانب سے پیارے پیارے مدنی بیٹے قاری محمد سلمان عطاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ شہزادی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے بھی مبارک ہو۔ سلمان بیٹا صحابیہ رضی اللہ عنہ کے مبارک نام کی نسبت سے صاحب زادی کا نام رکھتا ہوں جمیلہ۔ جمیلہ کا معنی ہے خوبصورت۔ میں آپ کو اپنی مدنی بیٹی کو اور سارے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیاری پیاری پھول جیسی بچی کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں۔ جعلها اللہ مبارکۃ علیک وعلی امت محمد وعلی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت اس بچی کو آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے باعث برکت بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمیلہ عطاریہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ پاک انہیں صحت و راحت و عافیت و عبادت و ریاضت و دینی خدمت و بھری طویل زندگی عطا فرما۔ مولا کریم انہیں ماں باپ کا فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ پاک انہیں سارے خاندان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت کا سامان بنا۔ یا اللہ پاک جمیلہ عطاریہ کو بعمر عالمہ دین مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنا۔ یا اللہ پاک یہ سارا گھرانہ شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے کے سزاوار پھولوں کے صدقے مسکراتا رہے۔ الہ العالمین ان کی امی کو صحت دے، راحت دے، عافیت دے۔ الہ العالمین ان کی کمزوری دور ہو، طاقت ملے، یہ نارمل لائف میں آئیں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تیری رحمتوں کے سائے میں دین و دنیا کے کام کرنے والی بنے۔ یا اللہ پاک ان کے ابو کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمت دے، طاقت دے، انہیں بھی صحت اور راحت دے۔ اے اللہ پاک سب خوش رہیں، آباد رہیں، مل کر حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، بے حساب بخشے جائیں اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سارا خاندان رہے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھجوائے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ 26 رجب شریف 1443 کے مطابق 27 فروری 2022 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ نیت کیجئے اپنی پیاری پیاری پھول جیسی بچی کو عالمہ دین، حافظہ قرآن، مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کی مبلغہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ گھر کے تمام افراد کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہوں سے پاک سنت و بری زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائیں کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ۔ اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے اور پکا عہد کرے کہ نہ اب داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی
سے گھٹے. इंशाअल्लाह. مردوں کے لیے زلفیں رکھنا سنت ہے. اللہ رب العزت کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندھوں تک بال شریف بڑھائے. ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے. یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لینا حرام اور گناہ ہے. مزید تفصیلات کے لیے فتح رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600 دیکھ لیجئے. ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں. وہاں رات بھی گزاریں، وہیں سوئیں، تہجد کی سعادت حاصل کریں، رقت انگیز دعائیں تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں. سنت سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کریں. گھر کی تمام عیسائی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں. گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نابی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں اور ہر ماہ 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے. ہر ہفتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کو پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ہر ہفتے ضرور پڑھ یا سن لیا کریں. اس ہفتے کا رسالہ ہے جنگل کا بادشاہ، صرف 21 صفحات ہیں. انشاءاللہ معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ آتا ہے گا. دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ، یہ اگر بکنگ نہ کروائی ہو تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجئے اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھیے اور پڑھتے بھی رہیے. معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ آتا ہے گا انشاءاللہ الکریم. اور مزید کم از کم ایک فرد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے. ہو سکے تو 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.